रुखे खैरुल बशर तो फिर रुखे खैरुल बशर ठहरा, इन आँखों से दरे खैरुल बशर देखा नहीं जाता। खड़ा हूँ कब से मेहराबे हरम के सामने दानिश, खड़ा हूँ कब से मेहराबे हरम के सामने दानिश, नजर रह रह के उड़ती है मगर देखा नहीं जाता। मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हल्का शरीफ के खूबसूरत साथियों, नात खान हजरात, सरकार दौलत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदा सराई करने वाले मेरी प्यारी बहनें जो वहाँ बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में आज फिर ये एक रात निकाली है। ये वो रात है कि जिसे शब बारात का नाम दिया गया। इस रात में कई खुश नसीब होंगे कि जिनके हाथ में जन्नत का परवाना ठहरा दिया जाएगा, और कई होंगे जो महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें हमारी वालिदा साहिबा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि एक रात मैं सो रही थी, जब अचानक आँख खुली तो आका नहीं थे। मैं उनको ढूंढती हुई निकली तो मैंने जाके देखा वो जन्नतुल बकी में मौजूद है। तो आका ने फरमाया, क्या तुम ये सोच रही थी कि मैं ये जो दिन थे वो हमारी माई हज़रत आयशा के घर के थे? तो आपने फरमाया, क्या तुम ये सोच रही थी कि मैं कहीं और चला गया? नहीं, मैं आज यहाँ पर दुआ के लिए आया। अब गौर फरमाइए, मेरे आका की वालदा की भी वहाँ कब्र नहीं थी, उनकी बेटी की भी कब्र नहीं थी, उनके वालिद की भी कब्र नहीं थी। वहाँ अगर कब्रें थी तो हम उम्मतियों की थी। तो आका करीम वहाँ पे दुआ मांग रहे थे और आका करीम ने फरमाया, है आयशा, इस रात अल्लाह करीम अपने बंदों की तरफ रहमत भरी निगाहों से मुतवज्जह होते हैं और इतने लोगों को जन्नत से रिहाई का परवाना अता कर, दोज़ख से रिहाई का परवाना अता करते हैं कि जिन लोगों के ऊपर दोज़ख फ़र्ज हो चुकी होती है कि उनकी तादाद बनी कद्र और बनी कल्ब की बकरियों के भेड़ों बालों के बराबर होती है। देखें, ये तो मुझे यकीन है कि हम सब जो आज गुलज़ारे साबरी में बैठे हैं, गुलज़ारे साबरी का ये जो हिस्सा है, ये साबर पिया की दरबार का हिस्सा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम यहाँ आए हैं तो यकीनन किसी के बुलाए पर आए हैं। सुभान अल्लाह। तो करम तो इंशाल्लाह हो गया है हम पर। और हज़रत मौला अली ने फरमाया कि इस रात जो करम की तलाश में निकलता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर करम फरमा देते हैं। देखें, एक जब कोई बड़ा शख्स किसी को बुलाता है, जिस तरह हमें किसी ने बुलाया, और ये मैं वैसे नहीं कह रहा, हदीस शरीफ के अल्फाज है कि आका करीम ने फरमाया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि इस दिन जन्नत के खुदावंद करीम आसमाने जो दुनिया का आसमान है उस पर नज़ूल फरमाते हैं और सरे शामी सदा बुलंद करना शुरू कर देते हैं। है कोई आफियत का तलबगार, है कोई इज्जत का तलबगार, है कोई रोज़ी का तलबगार, और ये सदाएं बुलंद करते रहते हैं। तो आपने पूछा कि ये कब तक होता है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मगरिब के बाद शुरू होता है और सुबह फजर की अजान तक ये अमल जारी है। तो हम यहाँ आ तो गए हैं और किसी के बुलाए पर आए हैं, और याद रखिएगा, जब कोई करीम बुलाता है तो फिर बुलाने के बाद वो दे के ही फारिग करता है। एक साहब जो मुहद्दिस थे, हदीस कलेक्ट करते थे, वो पहले ज़माने में बड़ी मुशक्क़त से लोग हदीस कलेक्ट करते थे। आजकल तो
ویڈیو کا دور ہے، آڈیو کا دور ہے، ہر چیز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. پہلے ایک ایک حدیث شریف لینے کے لیے کئی 100 میل ٹریول کرتے تھے لوگ اپنے ملک سے دوسرے ملک، اور وہاں جا کے حدیث لے کے واپس آتے تھے. بڑی محنت کی ہے ہمارے اکابرین نے. تو ایک صاحب محدث حدیث کی تلاش میں ایک بہت بڑے محدث کے پاس پہنچے. وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وہ صاحب اپنے گھوڑے کو لینے کے لیے فصلوں میں گئے ہوئے انتظار فرمایا. میں بھی وہاں چلتا ہوں. وہ گھوڑے محدث کے پاس فصلوں میں پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا ہے وہ ایسے کرتے ہیں نا گھوڑوں کو، کوئی گاؤں والے ہیں تو اپنے اس میں کوئی چنے ڈال لیتے ہیں اور دور سے گھوڑے کو شش کرتے ہیں تو وہ چنے کی تلاش میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا وہ ایسے کر رہا ہے تو جب گھوڑا نیچے آیا تو انہوں نے وہ قمیض کیا دامن چھوڑ دیا اور گھوڑے کو پکڑ لیا. وہ اس کو پچکار رہا تھا. انہوں نے بغیر حدیث لیے واپس آ گئے. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ کہنے کہ جو جانور کو بغیر کسی رزق کے ایک دھوکہ دے کے بنانے کی کوشش کی ہے، مجھے کیا پتا وہ حدیث بھی مجھے غلط سنا دے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محدث تو اس قسم کی چیز کو بھی جھوٹ سے تعبیر کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کریم جو کریموں کا کریم ہے، جس نے وعدہ کیا ہے اور جس نے صدائیں لگائی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا تو اتنے مانگنے والے اس کے حبیب کے در پر آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ خالی کوئی بھی نہیں جائے گا. یہ یقین رکھیے گا. آقا کریم فرمانے لگے کہ میں نے اس رات آسمان کی طرف دیکھا اور قربان جو ہے میرے آقا پہ، ان کی نگاہ پہ جو نگاہ جاتی تھی تو آسمان کے آخر تک دیکھاتی تھی. فرمانے لگے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. اور جنت کے کتنے ہیں؟ 8. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. دوزخ کے 7 دروازے چھوٹی ہو گئی نا، اور جنت کے 8 دروازے کہ اس کی محبت ہم سب کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ اس نے 8 دروازے تو آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھا اس رات تو جنت کے 8 دروازوں کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے. ایک فرشتہ ایک دروازے کے اوپر صدا دے رہا ہے، جو رکوع کر رہے ہیں اس رات وہ اس دروازے سے جنت میں، اور جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اس رات دروازے سے، اور جو دعا کر رہے ہیں وہ 30 دروازے سے، اور جو ذکر کر رہے ہیں وہ 4 دروازے سے، اور جو خوف خدا سے اشک بار ہے وہ 5ویں دروازے سے، اور جو کامل ایمان والے ہیں وہ 6 دروازے سے، اور جو 7ویں دروازے پہ ہے وہ فرشتہ دعا کے منادی دے رہا ہے جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے. اور 8ویں دروازے والے کہہ رہے ہیں واہ واہ، 8ویں دروازے نے تو کمال کر دیا. 8ویں دروازہ والا فرشتہ کہہ رہا ہے جو توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمائے. تو یہ جب عمل ہے یہ عمل جاری ہے، اور اللہ کریم کے فرشتے ہم سب کے لیے ہر دعا کے لیے. اب دیکھیں میں نے جو آپ کو کہا تھا مبارکباد کی بات، آپ میں سے ہم سب نے اللہ کی توفیق سے مغرب پڑھائی، مولانا عبد الرحمن جامی صاحب نے ہمیں نفل پڑھائے، صلاۃ التسبیح پڑھائی، عشاء پڑھائی. تو کیا سجدے ادا ہوئے؟ ایک دروازے کی تو پکار پوری ہو گئی. کیا رکوع ادا ہوا؟ دوسرے پکار سجدے کی بھی پوری ہو گئی. ذکر کیا تیسرے کی بھی پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ادھر آ کے مانگے وہ بھی پوری ہو گئی. اب ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اور جب توبہ کا باب باندھا جائے گا، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے 2 نفل بھی پڑھائے کہ ہم توبہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم توبہ مانگتے ہیں، تو یقیناً وہ جو 4 دروازے پہ فرشتہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ مانگنے والے، تو یہ سب کے سب توبہ مانگنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ اصول ہے، جب 10 آدمی بہت اچھے جا رہے ہوں یا 10 اصلی چیزیں جا رہی ہوں تو
ایک نقلی چیز بھی بیچ میں چل جاتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ ڈھیری کا سودا ہے. کس کا سودا ہے؟ ڈھیری کا سودا ہے. یہ اتنے سارے نیک لوگوں میں کچھ ہم جیسے بس اب لوگ میرے ابلا بل کچھ نہیں جے میں تیری رحمت بل دیکھا تے بلے 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 بلے. تو ڈھیری کے سودے میں یقین کر لے سب کے ساتھ سارے تر جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈھیری کے سودے میں آ جاؤ. واہ واہ واہ. جب ڈھیری کا سودا چلتا ہے نا منڈی میں تو وہ ڈھیری لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارے جیسے لوگ بھی اتر جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ پاک نے اللہ پاک ہے. اللہ پاک کہتے ہیں نا تو رسول بھی پاک ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی پاک ہے اور رسول بھی پاک ہے. سبحان اللہ. تو پاکی کا دوسری طرف کیا ہے؟ نجس. اللہ کو پاکی پسند ہے, اللہ کے رسول کو پاکی پسند ہے. اللہ کو بھی نجاست نہیں اچھی لگتی اور اس کے رسول کو بھی نجاست اچھی. اللہ. اب غور فرمائیے نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کی 2 قسمیں ہیں. جنرل میں بڑی بات کروں. ایک وہ ہے کہ جو نجاست ہم دیکھ لیتے ہیں اور ایک نجاست وہ ہے جو نظر نہیں آتی ہے. ایک اس عالم کی نجاست ہے, ایک روحانی عالم کی نجاست ہے. سبحان اللہ. اصول یہ ہے کہ جس عالم کی نجاست ہو وہ اسی عالم کی کے پاکی سے پاک ہوگی. سبحان اللہ. اس کی مثال یہ ہے کہ یہ کپڑا اس عالم کا ہے, اس کے اوپر اگر پیشاب لگ جائے یا کوئی نجاست لگ جائے, کلمہ شریف سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. چیزی صاحب پڑھتے رہے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. حالانکہ کلمہ شریف پاکی کا انتہا ہے. اس عالم کی نجاست کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پانی سے صاف کرنا. پانی سے صاف. تو جب ہم اس کو پانی سے صاف کریں گے تو اللہ پاک اس کو صاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور دوسرے عالم کی جو نجاست ہے وہ اللہ کریم نے اس کا اپنا طریقہ بتایا ہے. دیکھیں ہم سب لوگ, کسی کی عمر 25 سال ہے, کسی کی عمر 30 سال ہے, کسی کی 50 سال ہے, کسی کی 60 سال ہے, ہمارے جیسے بوڑھے بھی ہیں, ینگ لوگ بھی ہیں. ہم میں سے ان بچوں کے علاوہ جو بہت ہی معصوم ہے, کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا؟ ہم سب گناہ کیے بیٹھے ہیں, اپنے نفسوں پہ ظلم کیے بیٹھے ہیں. لیکن یاد رکھیں آپ سب کے سب کیا چاہتے ہیں کہ نیک آپ سب کے گناہ معاف ہو جائے. میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا, سبحان اللہ. میں صرف دلوں پہ دستک دینا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سب لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اس عالم میں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے آج ہی ہم ماں کے پیٹ سے آئے. سبحان اللہ. تو یہ دوسرے عالم کی نجاست جو ہے اس کو جب ہم توبہ سے دور کرتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے نا کہ لوئے لوئے پانڈا پرلے کڑیے, یہ تو پانڈا پرنا شام پہ بن شام محمد گھر جاندی نے تو ڈھرنا. تو جو کہا ہے نا وہ میرے آقا کہتے ہیں کہ اللہ کریم کہتا ہے تم میری طرف 1 قدم چلو, میں تمہاری طرف 10 قدم چل کے آؤں. سبحان اللہ. اور اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ توبہ کر لو, اور جب تم توبہ کر لو گے, حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, رب کہتا ہے کہ میں تو اس شخص کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. فرشتہ کتاب اٹھاتا ہے اور کتاب کھول کے دیکھتا ہے تو وہاں ایک شخص کی عمر 50 سال ہے, وہاں پہ کوئی گناہ کا ذکر ہی نہیں. وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے تو اس کے اتنے گناہ لکھے تھے, عمر بھی 50 سال ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس نے مجھ سے توبہ کی, میں نے اس کے سارے گناہوں کو ثواب میں بدل دیا. اب وہ کیا کہتے ہیں, دیکھا جو ان کو بانٹتے مہنے بھی بڑھ کے شوق سے, دستے سخا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. سبحان اللہ. اور کمال یہ ہے
کہ آج ہم سب لوگ بیٹھے ہیں توبہ کی تلاش میں. تو اللہ تعالیٰ آج میں اس کے اوپر دیکھ رہا تھا, بڑی خوبصورت بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں, اور یہ ایک قسم کا میرا آج کا جو پیغام ہے وہ میں اب دینے لگا ہوں کہ رب کریم کسی شخص کو شرمسار بھی نہیں کرتا جب وہ توبہ کے لیے آتا ہے. یہ صرف اسی کا ہے عمل کے جو رب جو ہے قرآن مجید میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین. اتنی خوبصورت بات ہے, غور فرمائے. اللہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہوں. یہ بھی وہ کہہ سکتا تھا توبہ کرنے والے میرے محبوب بن, میرے مجھ سے محبت کرنے والے میرے محب بن جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں, جو توبہ کرتا ہے میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اگر آج ہم توبہ کے لیے صرف ادھر بیٹھے ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ ہے میرے کسی کے لیے, اللہ کی آخری کتاب کے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین. جو توبہ مجھ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے محبوب بنا لیتا ہوں. اور اس کے بعد ایک اور آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے, سنیں اور آپ انشاءاللہ جھوم اٹھیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. اس کی شان مفتی صاحب بیٹھے ہیں, آپ سرکار دو علیہ وسلم ذرا اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے, بہت پیچھے لے جائے, بہت پیچھے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا کریم حجرہ شریف سے باہر آئے تو سامنے کون سی جگہ ہوتی ہے؟ ریاض الجنہ. آپ کے گھر مبارک سے پاؤں جب ہم باہر رکھے آقا کریم کو اللہ نے فرمایا ماں بینی بیتی و ممبری ریاض الجنہ, میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو آقا کریم نے قدم مبارک ریاض الجنہ میں رکھا تو صحابہ کریم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک انار کی طرح سرخ ہوئے ہیں, یہ الفاظ ہیں, اور چہرہ مبارک خوشی سے پھولے نہیں سما رہا, اور دانت مبارک بہت خوش ہو رہے ہیں, بہت خوش ہو رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے آقا, آج بہت خوش ہے. کہنے لگے آج بات ہی ایسی ہے کہ میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے اور مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے. اس آیت کا انتہا بھی رحمت ہے اور ابتدا بھی رحمت ہے. تو اس کے اوپر آقا کریم نے یہ آیت شریف پڑھ کے سنائی, قل یا عبادی الذین اسرفوا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا وہ پریشان نہ ہوں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اور اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے یا جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں کہ جھوٹ بولنے والوں تم لوگوں اللہ سے کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اے زنا کرنے والوں, اے ہر برائی کرنے والوں کو, لیکن یہاں بھی میرے رب نے کمال محبت کا اظہار کیا کہ اللہ نے کہا یا عبادی الذین, یعنی کہ اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ کے اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے جس کے اوپر آقا کریم بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اے میرے بندو. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت شریف میں اگر آپ یہ سمجھ لیں جس طرح کوئی آپ کو بلا کے کہتا ہے اے میرے بیٹے, میری ماں زندہ تھی نا تو وہ جب بہت ہی پیار سے کہتی تھی اے میرے بیٹے تو انسان جھوم بھی اٹھتی ہے. دیکھیں, اور وہاں اللہ تعالیٰ اتنی برائیاں کر کے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے اے میرے بندو, کتنی پیاری بات ہے. وہ یہاں پہ بھی پردہ رکھے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں اے میرے بندو, اپنے اوپر نفسوں پہ ظلم کر رہی ہے, اب گناہ, اب تم پریشان نہ ہو. تو یہ وہ میسیج ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ رب کی رحمت آپ کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی پھر رہی ہے, اور اس میں بھی آپ کی ہر برائی کو, ہر چیز کو اس نے ڈھک دیا ہے, چھپا دیا ہے. وہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اور بالکل واضح حدیث ہے, یہ کئی لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک صاحب ولیوں کے شہر کی طرف چل پڑے, توبہ کے لیے چل پڑے,
और रास्ते में उनको मौत आ गई। और जब रास्ते में मौत आ गई, देखिए कोई कहता है ना, जब रास्ते में मौत आई है तो भाई वो वलियों के दरबार शहर की तरफ क्यों गए? वो कहते हैं ना कि यहीं पे अल्लाह तो यहाँ पे है, तो अल्लाह तो उधर भी मौजूद था, अल्लाह वलियों के शहर पे भी मौजूद था। वो वलियों के शहर में तौबा करने क्यों जा रहे थे? तो अल्लाह ने फरिश्ते को कहा, फरिश्तों ने कहा ये तो अब जा रहे हैं, 100 आदमियों का कातिल है, मर गया, क्या हुक्म है? अल्लाह ने कहा जाओ जाके रास्ता नाप लो, अगर शहर इससे नज़दीक है और घर दूर है तो इसको जन्नत दे दो, और अगर घर नज़दीक है और शहर दूर है तो इसको दोज़ख दे दो। रब को तो पता था, उधर फरिश्ते को भेजा, उधर ज़मीन को कहा इस तरफ वाली ज़मीन सिमट जाए, इस तरफ वाली ज़मीन फैल जाए, और उसकी ज़मीन उस तरफ वाली सिमट गई और वो वलियों के घर के नज़दीक हो गया और अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपके लिए जो तरीका है वो सिर्फ बचाव का यही है कि आप तौबा कर लें, और तौबा की कबूलियत का क्या तरीका है? वो वही तरीका है जो मैं अक्सर पिछले 2 महीने से मैं वो पढ़ रहा हूँ आयत शरीफ, और वही वो आयत शरीफ है कि जिससे दिल लग जाता है। वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबा। अल्लाह कहता है कि तुम लोगों ने जब कर ली है गुनाह तो फिर क्या करो? तौबा करो। और कैसे तौबा करो? ये नहीं कहा कि हरम शरीफ में चले जाओ, ये भी तो अल्लाह कह सकता था, हरम शरीफ में चले जाओ, अपने महल्ले की, अपने शहर की फैसल मस्जिद में चले जाओ। अल्लाह ने कहा है फिर मेरे महबूब के पास आ जाओ। सुभान अल्लाह। वलाउ अन्नहुम ज़लमू, जब अपने नफ्सों पे जुल्म कर बैठो तो किधर आओ? जाओ का फस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो। कहाँ आके? मेरे महबूब के पास आके। और वस्तगफर लहुमुर रसूलुल्लाह, अगर तुम मेरे रसूल भी तुम्हारे लिए तौबा की दुआ कर ले तो मुझे बख्शने वाला पाओगे, यानी कि तुम माफ कर दिया जाओगे। तो ये है वो तौबा का तरीका। बस 2 बातें करके शायद लंबी हो गई है लेकिन मज़ा आ रहा है। हजरत, हम कौन तौबा नहीं करता? शैतान। और हम किसके, हमारे जद्दे आला कौन थे? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कोई खिलाफ उला बात हुई, ये नहीं कहना चाहिए कि गलत बात हुई, कोई खिलाफ उला बात हुई, अल्लाह को पसंद नहीं आई, नीचे भेज दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन वो आराम से नहीं बैठे, वो क्या करते रहे? वो पूरी उम्र रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन पढ़ते रहे, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि तौबा कबूल करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल यही है कि मेरे महबूब के दुरूद शरीफ को पढ़ो और उसके बाद तौबा कर लो। अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। सिर्फ कोई भी नेकी करोगे तो अल्लाह ने कहा कि मैं 10 गुना सवाब दूंगा हर नेकी का, लेकिन दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया मैं 30 सवाब दूंगा, 10 दर्जे बुलंद कर दूंगा, 10 नेकियां अता कर दूंगा, 10 जगह आपको रहमतें आपके ऊपर नाज़िल फरमा दूंगा। और एक रहमत कितनी है कुछ पता नहीं है, एक रहमत ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। तो आज की रात सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम तौबा कर लें, और तौबा किसके सामने करें? उस रब के सामने तौबा करें कि जिसके एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था और बहुत सख्त, आपको पता है उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दुर्रा होता था और वो खलीफतुल मुस्लिमीन निकले होते थे। एक शख्स के हाथ में शराब थी और वो चादर में शराब पीता हुआ उसने देख लिया, उसने कहा आज तो मैं मारा गया, पहले भी उन्होंने मुझे दुर्रे लगे हैं और आज फिर मुझे दुर्रे लगेंगे। और उसने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा मांग ली। क्या कर ली? कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। जब उस शख्स ने ये मांग ली तो उस करीम ने, जो आज भी दरवाजे खोल के जन्नत के कह रहा है कि है कोई मांगने वाला, तो उसने कहा कि मैं तुझे माफ़ करता हूँ। और जब ये माफ़ करने उसने दिल में तौबा मांगी, उधर से हज़रत उमर फ़ारूक पहुँचे, उन्होंने कहा चादर हटाओ। वो चादर हटाई तो अब वो रो रहा है, वो डर गया। उसने कहा क्या है तुम्हारे पास इसमें?
اس نے کہا کہ یہ میرے پاس سرکہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابن فاروق نے وہ بوتل پکڑی اور ڈیلی تو وہ دودھ یا سرکہ تھا، اور وہ دیکھ کے زاروں زار رو رہا. جب وہ رو رہا تو حضرت ابن فاروق نے کہا میں تمہیں کچھ کہہ تو نہیں رہا ہوں، تمہارے پاس تو آج دودھ ہے یا سرکہ. کہنے لگے میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں، کہنے لگا میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرا رب کتنا قریب ہے، کہ میری ابھی توبہ کے لفظ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کریم نے میری توبہ قبول کی. مجھے یقین ہے کہ ہم سب کی توبہ آج قبول ہوگی. سب کہہ لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد دعا کریں گے. پہلے چشتی صاحب سے ایک نعت شریف سنیں گے، پھر دعا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے.